السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میرا یہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ حال ہی میں نے ابھی ایک وہ جو کچھ لونڈے لپاڑے ہیں، بڑا سوری ٹو سے کہ اس قسم کی لینگویج یوز کرنے کے لیے اسلام آباد کے میرے خیال میں وہ ہیں، کوئی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ تھوڑے سے ہیلدی سے ہیں، اور 786 کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرے کرشنا معاذ استغفر اللہ ہرے کرشنا ہرے رام کے معنی ہیں۔ تو اس قسم کے نومیرک جو ہے وہ کبھی اسلام میں یوز نہیں ہوئے، اور جو ہے کبھی اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ بات بہت شارٹ کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر عداد کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن الفاظوں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ 786 سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہرے کرشنا ہرے رام کے جو عدد بنتے ہیں حرف ابجد سے، وہ 1020 بنتے ہیں، 786 نہیں بنتے۔ وہ ان موصوف کے لیے میں نے اسنیک ویڈیو کے اوپر بھی کامنٹ نہیں کیا ہوا ہے، بہرحال اگر وہ دیکھ سکے تو۔ دوسرا یہ کہ اس کے جو حرف ہیں ان حرفوں کی تعداد 14 ہے۔ اگر میرا نام محسن ہے تو میرے نام کے لاکھوں افراد یہاں موجود ہیں۔ کسی کو بھی محسن بلایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذاکر کا ہی بیٹا ہوگا محسن، کسی کے باپ کا نام قیوم بھی ہو سکتا ہے اور قادر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر 786 جو حروف آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے باطنی الفاظ بھی دیکھے جائیں گے، اس کے پیچھے کی پوری ہسٹری بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہ ایک 786 اس کا کوڈ دیا ہوا ہے جو نومیرک کے اوپر جو الفاظ جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، قرآن کیا ہے؟ قرآن بیسکلی عربی زبان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکو اور پڑھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید جو اتارا ہے، بیسکلی یہ پاورز ہیں، ان کو کسی ایسی زبان کے اندر اتارنا تھا جو آرام سے آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ ان کی طاقت ہوتی ہے اور ہر لفظ کی ایک پاور ہوتی ہے، جس کو عام عاملین جو ہے کہتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک موکل ہوتا ہے، لیکن میں سائنٹیفکلی اس بات کرتا ہوں کہ ہر لفظ کا ایک پاور ہوتا ہے، اور ہر پاور جب ایک دوسری پاور سے میچ کرتی ہے تو اس کے کمبینیشن جو ہے اپنی ایک نئی پاور کو جنریٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، با، سین، میم، ہا، اسی طریقے سے الف، لام، ہا، اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ ٹوٹل حروف کی تعداد کریں گے تو 19 ہیں۔ یہ تو 19 الفاظوں کی تعداد ہے، لیکن حروف ابجد کو جائیں گے جو عربوں کا طریقہ ہے۔ پہلے ہندوستان سے یہ طریقہ عربوں نے لیا اور اس کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے اس کو آگے بڑھایا۔ تو حروف ابجد کے اندر با کے جو لفظ ہیں وہ 2 ہیں، سین کے لفظ جو ہے وہ 60 ہیں، میم کے 40 ہیں۔ اسی طریقے سے جب ان کی کیلکولیشن کی جاتی ہے تو وہ 786 بنتے ہیں، اور ان کا کمبینیشن جو ہے ایک نئی پاور کو جنریٹ کرتا ہے۔ اور یہ تمام قرآن کے الفاظات پاور جنریٹڈ ہیں، اور اس سے یہ نمازیں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر ان کی پاورز کو جنریٹ کرتے ہوئے آگے ہمیں یہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ازل میں اور مزید کوشش کر کے آپ لوگوں کو دوں گا۔ اگر کوئی شخص اس کی مزید ڈیٹیل لینا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کامنٹ پہ بات کر سکتا ہے، میں بھاگوں گا نہیں اور اس کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ اگر آپ پڑھتے ہو سائنس تو پہلے سائنس پڑھو بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام پڑھو، قرآن پڑھو، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ سائنس نہیں پڑھو گے، کیونکہ آپ میں اتنی تپڑ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تحقیق کرو۔ آپ کے اندر صرف تحقیق نہیں، آپ کے اندر تنقید کی طاقت ہے، آپ تنقید کر سکتے ہو، تحقیق نہیں کر سکتے۔ تحقیق جو غیر ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ ان سے کچھ سیکھ لو۔ تو 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو الیکٹرو نومیرک کوڈ بنتا ہے نا وہ 786 ہے۔ جس طرح الفا، بیٹا، گاما ہوتے ہیں، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہو، دوبارہ سے بات کروں تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نومیرک کوڈ جو ہیں، جو کوڈز ہیں، یہ کوڈ آپ کو دوسرے کوڈ سے میچ کر کے ان کی کیز کو کھولنے کے لیے، ان کے لاکس کو کھولنے کے لیے جو کوڈز ہوتے ہیں، یہ وظائف وغیرہ پڑھنے کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہ ان کی تعداد کو میچ کرنے کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہ کوڈز ہیں۔ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بالکل آخر کے اندر بہت سمجھ کی بات کروں گا، میرے منہ سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ جو آپ کے کان سماعت کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، بیسکلی وہ میرے منہ سے الفاظ سے، میری زبان کے تالو سے لگنے سے، ہونٹوں کی جنبش سے بن رہے ہیں۔
جبکہ ان الفاظوں کو آپ دماغ کے ذریعے الٹرا ریزسٹ شعاؤں کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جو ہے وہ بدھا کے اندر یوگا دیکھ سکتے ہیں، مراقبہ مسلمس کے اندر ہوتا ہے، اور ہندوازم کے اندر بھی یہ چیزیں، اور کرسٹ کے اندر بھی یہ چیزیں، جوئش کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ جو ابھی الفاظ ہم کہتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، وہ الفاظات دل سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک شعاعی نظام سسٹم ہوتا ہے، شعاعی نظام ہوتا ہے، یہ سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو جو ہے وہ دماغ آپ کی زبان کے تک لے کر آتا ہے، زبان اس کے جو ہے وہ کوڈز کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے منہ سے ایک الفاظ کو باہر نکالتا ہے۔ آپ کی الفاظ کی کر کے آپ کے الفاظ ہے، لیکن زبان اس کے اندر جنبش لا کے ان کو الفاظ کی ادائیگی کرتی ہے۔ تو جو الفاظات ہیں وہ تو دل سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کمپیوٹر میں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بورڈ پہ اے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کسی کے باپ کو نہیں پتا کہ وہ اے جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں وہ اے کہ بی ہے، لیکن کمپیوٹر اس کو اے کاؤنٹ کر رہا ہے، کیونکہ جس جگہ پہ وہ کی ہوتی ہے اس میں اس کی کوڈنگ ہوتی ہے کہ وہاں اے دبے گا، لیکن وہ تو ہم نے فنگر سے جو ہے وہ پریس کیا۔ کمپیوٹر کا جو سی پی یو ہے اس کو کیا کرتا ہے، وہ اس کو اے کاؤنٹ کرتا ہے، پھر اس کو کر کے پھر آپ کو آؤٹ پٹ کیا دکھاتا ہے مانیٹر کے اوپر، وہ آپ کو اے دکھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب جو مانیٹر پہ شو ہو رہا ہے وہ ویو آ رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے الفاظات جو ہیں وہ زبان کے ذریعے سنائی دے رہے ہیں۔ تو قرآن کے بھی نومیرکس ہیں، ان نومیرکس کا ایک پورا بہت بڑا علم ہے۔ آپ قرآن کو صرف اس طریقے سے پڑھتے ہو کہ جتنا آپ کا مطلب ہے، آپ اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ سیکھو گے کیوں؟ اگر سیکھو گے تو آپ کی اصلیتیں کھل جائیں گی۔ اصلیتیں نہیں کھلواؤ بھائی۔ 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کہ 786 کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو نومیرکس ہیں، جو اس کی جو کوڈنگس ہیں، اس کا نمبر جو ہے وہ 786 ہے۔ تو بسم اللہ لکھتے نہیں ہیں لوگ، جو ہیں وہ اس کو 786 لکھ دیتے ہیں، اس میں لکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔